اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان صحابہ اکرام کی اس عنوان کے تحت آج ہم جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیاری صحابی، بڑے قابل اعتماد صحابی، اور ان کو رازدار رسول ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ ان چند صحابہ اکرام میں شامل ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل کی ہر بات بتا دیتے، اور سیاسی معاملات میں بھی جو باتیں ہوتی وہ حضور ان کے ساتھ کھل کے کرتے، اور اس لیے ان کو صحابہ کرام میں رازدار رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ یوں تو مکی ہیں، بنی ابس کے قبیلے سے تعلق ہے ان کا۔ ان کے والد یمان، ان سے مکے میں کوئی قتل ہو گیا تو یہ وہاں سے عداوت و دشمنی کے ڈر سے یہ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، اور یہ مدینے آ گئے ہجرت کر کے، یمان جو حذیفہ کے باپ تھے، تو وہاں پر آ کے رہنا شروع کر دیا مدینہ طیبہ میں۔ اور وہاں آ کر مدینہ کے قبیلہ ہے بنو عبد الاشہل، ان کے خاندان میں انہوں نے شادی کر لی، اور پھر ان سے یہ بیٹا حذیفہ پیدا ہوا۔ تو حضرت یمان یہ بھی مسلمان تھے، اور حضرت حذیفہ پھر مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، تو دونوں مسلمان ہیں، اور دونوں کو اللہ اس کے رسول سے پیار، اور اللہ اس کے رسول نے ان سے پیار کیا۔ یہ مکے آنا جانا ان کا رہتا تھا، ہجرت تو کر چکے تھے، لیکن چونکہ مکہ آبائی وطن تھا تو دشمنوں سے بچ بچا کے کبھی آنا ہوتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد یہ کئی دفعہ مکے گئے، اور اسلام کی دعوت سے متاثر ہو کر حضرت یمان یہ مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت یمان کا مسلمان ہونا ان کے قبیلے کے لیے، ان کے خاندان کے لیے بڑا باربرکت ثابت ہوا، اور اس طرح یہ 10 افراد کو لے کر یہ مدینہ طیبہ مکہ شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے مکہ طیبہ میں جا کر حضور سے ملاقات کی، اور اس کے کافی عرصے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ جب ان کے باپ نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر جب باپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے، اور حضور سے محبت، حضور کے تعلق کی باتیں کرتے، آقا علیہ السلام کے حسن کی باتیں کرتے، آقا علیہ السلام کے اخلاق کی باتیں کرتے، تو یہ چھوٹے سے حذیفہ یہ باتیں سن سن کر حضور کے عاشق ہو چکے تھے، اور ان کا دل کرتا تھا کہ میرا باپ ہر وقت حضور کی باتیں کرے۔ اور ابھی حضور نے ہجرت نہیں کی تھی کہ یہ ہر وقت پوچھتے رہتے تھے کہ ابو حضور نے کب مدینے آنا ہے، کب ہجرت کرنی ہے، آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، کب آنا ہے، بے چین ہو چکے تھے، کیونکہ حضور سے عشق تھا اور محبت تھی اور دل اداس تھا، اس لیے ان کے لیے وہ وقت بہت لمبا ہو گیا کہ آ ہی نہیں رہے، کب آنا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن ان کو بچپن میں حضور کی محبت ملی ہے، اور جب آقا علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تو یہ باپ تو پہلے مسلمان ہو چکا تھا، بیٹا بھی مسلمان تھا، لیکن بیٹے نے آگے بڑھ کے حضور کے ہاتھ پہ نوجوانی میں بیعت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان کا عشق پورا ہو گیا، پھر حذیفہ حضور کے ہو کر رہ گئے، چونکہ کافی دیر ہجر میں گزارا تھا، اداسی میں گزارا تھا۔ جب سرکار تشریف لے آئے تو پھر حذیفہ بن یمان یہ دونوں باپ بیٹا یہ حضور کے غلام تھے۔ اور ایک دفعہ جب بدر کا مارکا گرم تھا اور دونوں فوجیں آمنے سامنے آنے کو تھیں، تو یہ حذیفہ بن یمان اور دونوں باپ بیٹا یہ مکے آئے ہوئے تھے اور یہاں سے واپس جا رہے تھے مدینے۔ تو
ان کو نہیں پتا تھا کہ معرکہ ہونے والا ہے، لڑائی ہونے والی ہے، مسلمان بھی ادھر آ رہے ہیں، ان کی فوج بھی آ رہی ہے اور ادھر کفار کی فوج بھی ہے۔ جب یہ بدر کے قریب پہنچے تو کافروں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو بولا کہ ہم آپ کو مدینے نہیں جانے دیں گے۔ کیوں نہیں جانے دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ رہے ہیں، ان کی فوج آ رہی ہے اور ہمارے ساتھ لڑائی ہے ان کی، تو آپ نے ان کے ساتھ شامل ہو کے ہمارے خلاف لڑنا ہے، تو اس لیے ہم نے آپ کو نہیں جانے دینا۔ تو یہ بڑے پریشان ہوئے۔ بالآخر اس ایگریمنٹ پہ یہ چھوٹے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خلاف یہ لڑائی نہیں لڑیں گے، تو تب جا کر انہوں نے چھوڑا۔ اور جب یہ سیدھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، واقعی لشکر آ رہا تھا، حضور سے ملاقات ہوئی، تو ان کا بڑا دل کرتا تھا کہ ہم واپس بدر کے دونوں باپ بیٹا تو ابھی نوجوان تھا، کم عمر تھا، لیکن دونوں کا دل کرتا تھا کہ، لیکن انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ ہم آ رہے تھے تو کفار نے، قریش نے ہمیں پکڑ لیا تھا اور انہوں نے اس وعدے پر چھوڑا ہے کہ ہم یہ جنگ آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مسلمان وعدے کا سچا ہوتا ہے، آپ کا بڑا دل کرتا ہے، اللہ آپ کو یہ خواہش مبارک کرے، اور یوں سمجھ لیں کہ آپ اس ہمارے ساتھ مارکے میں شریک ہیں، چونکہ آپ کا دل کرتا ہے اور اللہ نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ معاہدہ ہے۔ تو کافر یہ نہ آپ کو دیکھ کر کہیں کہ مسلمان وعدے کا سچا نہیں ہوتا، اس لیے آپ اس جنگ سے باز رہو، ہمارے ساتھ شامل نہ ہو۔ اس طرح یہ دونوں باپ بیٹا بڑی خواہش کے باوجود بھی اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا۔ پھر غزوہ احد میں دونوں کی خواہش، بڑی خواہش پر آقا علیہ السلام نے اجازت دی، اور اس وقت جو یہ یمان تھے یہ قدرے بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن بیٹا ابھی جوان تھا، 17 سال ان کی عمر تھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں باپ بیٹا جنگ میں شریک ہوئے۔ بیٹے نے کہا ابا جان میں اب جوان ہو چکا ہوں، اب آپ آرام کریں، ریسٹ کریں، میں جہاد کرتا ہوں۔ لیکن باپ نے کہا کہ نہیں، حضرت یمان نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جنت کے مزے لوٹو اور میں پیچھے رہ جاؤں، اگر بوڑھا بھی ہو گیا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس بڑھاپے کے ساتھ ہی اسلام کی خدمت کروں گا اور اللہ کے راستے میں جان دوں گا۔ لیکن یہ ایک اور صحابی تھے، دو صحابیوں، بوڑھے بزرگوں کی صحابی ڈیوٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے خیموں پر لگا دی کہ آپ ان کی حفاظت کرو، آپ ڈائریکٹ جنگ تو نہیں کر سکتے لیکن آپ ان کی حفاظت کرو۔ ہوا یہ کہ حضرت یمان اور ایک اور بزرگ انصاری، یہ دونوں بچوں کے خیموں اور عورتوں کے خیموں کی حفاظت کر رہے تھے۔ جنگ گھمسان پہ پہنچی اور افراتفری جب شروع ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ احد کے اندر خطرناک حالات بھی آئے۔ جب وہ حالات آئے کہ آقا علیہ السلام پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے اور مسلمان بھی بہت تھوڑے، حضور کے گرد 10 کے قریب مسلمان بچے تھے، باقی سارے تتر بتر ہو گئے تھے، تو اس وقت یہ حضرت یمان نے دیکھا اور ان بزرگوں نے دیکھا کہ اب حالات خراب ہو رہے ہیں تو ہم کب تک یہاں پر انتظار کرتے رہیں گے۔ تو ان دونوں نے وہاں سے نکلے اور جا کر جنگ میں شریک ہو گئے، اپنی تلواریں اٹھائیں اور جنگ میں شریک ہو گئے۔ اب مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ رہے تھے، اچانک وہاں پر وارد ہوئے، تو یہ دونوں بزرگ مسلمانوں کی اپنی تلواروں سے ان پر حملہ ہوا اور مسلمانوں نے بغدر مچی تھی اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو حضرت حذیفہ چیختے رہے کہ یہ میرے باپ ہیں، ان کو نہ مارو، لیکن اس وقت تک ان کا کام تمام ہو چکا تھا۔ اور یہ ایسے حضرت یمان ایسے تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے تھے۔ پھر جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے، لیکن حضور نے ان کو بلایا کہ آؤ ادھر حذیفہ، آپ کے باپ کا ہم خون بہا ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ کی بڑی خواہش تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ تو آقا وہ صحیح شہید ہوئے نا؟ حضور نے فرمایا بالکل وہ جنت میں ہیں اور بالکل صحیح شہید ہوئے ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں اس کا فدیہ وغیرہ نہیں لوں گا، میں کوئی اس کا پیسہ نہیں لوں گا، کیونکہ میرے باپ کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ پوری کر دی۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں خیموں میں رہتے تو ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش اس طرح پوری کر دی ہے۔ ناظرین، یہ وہ حضرت حذیفہ تھے جن کو آقا علیہ السلام نے بتایا ہوا تھا، عام تو اعلان نہیں فرماتے تھے، حضور نے بتایا ہوا تھا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ وہ چونکہ مسجد میں آ کے نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ منافقین وہ ہمیشہ اندر ہی رہتے تھے، تو عام صحابہ کو تو حضور نے نہیں بتایا تھا، لیکن حذیفہ کو بتایا ہوتا تھا کہ یہ منافق ہیں، ان پر نظر رکھنا، اگر کوئی یہ غلط حرکت کریں، کوئی ساز باز کافروں کے ساتھ مل کر کریں تو پھر مجھے ان کے بارے میں بتانا۔ تو اتنے یہ اسپیشلسٹ ہیں منافقوں کے کہ عمر فاروق کے دور تک یہ زندہ رہے تو حذیفہ بن یمان، اور پھر اس کے بعد یہ کمانڈر بھی بنائے گئے۔ لیکن یہ جس جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے،
حذیفہ بن یمان، عمر فاروق اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اور عمر کہتے تھے کہ یہ منافق کا جنازہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھاؤں گا، پہلے پوچھ لیتے حذیفہ آیا ہے، اگر حذیفہ آیا ہے تو پھر عمر جنازہ پڑھائیں گے، اگر حذیفہ بن یمان نہیں آئے تو عمر فاروق جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ یعنی اتنا یہ اسپیشلسٹ تھے، کیونکہ حضور نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے منافق پہ نظر رکھنی ہے۔ جب غزوہ خندق ہوا تو کافر پتہ پورا عرب آ کے انہوں نے گھیرا ڈال لیا مدینے کا، اور مسلمان خندق کے اندر حصار کے اندر آ گئے، تو آہستہ آہستہ منافق سارے چھوڑتے گئے۔ پھر ایک دن آقا علیہ السلام نے صرف 300 بندے رہ گئے، خندق کے ارد گرد مسلمانوں کے 300 بندے رہ گئے، باقی منافق تھے، ان کے ساتھ مل کر مسلمان بھی اندر واپس چلے گئے گھروں کے اندر، 300 لوگ رہ گئے۔ اور آخری دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بلایا اور فرمایا کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے آپ لشکر قریش میں چلے جاؤ، کفار کے لشکر میں چلے جاؤ، اور وہاں جا کے حالات دیکھو، صورتحال دیکھو، ان کا حال کیا ہے، ان کے ارادے کیسے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں یا کیا، ان کی سوچیں کیا ہیں، وہ سوچ کیا رہے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، اب اس خندق کو پار کرنا رات کے اندر، اور پھر کافروں کے اندر جا کر ان کی معلومات لینا، ایسے تھا کہ جیسے آپ نے خود کو شیر کے حوالے کر دیا، دشمن کے حوالے خود ہی کر دیا۔ لیکن رات کو یہ سر پر کفن باندھ کر نکل گئے، اور اوپر کپڑا لیا ہوا تھا، یہ جا کے کافروں کے، چونکہ ادھر بھی ٹولے بنے ہوئے تھے کہ ٹولے میں داخل ہو گئے۔ ابو سفیان اس وقت حملے میں تھے، چونکہ چیف تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھ قریشیوں، میں ایک اعلان کرنے والا ہوں، ذرا اپنے دائیں بائیں دیکھو، کوئی تمہارا کو غیر تو نہیں ہے، سارے پہچانتے ہو سب کو۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اب میں پکڑا گیا، کیونکہ اب پھر میں نے، کہتے ہیں میں خود ہی اپنے دائیں اور بائیں طرف 2 قریشیوں کے ہاتھ پکڑ کے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے۔ میں نے ان کو اتنا مہلت نہیں دی کہ وہ مجھ سے پوچھیں کہ تیرا نام کیا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ پھر وہ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ ہمارے اتنا طوفان آیا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، اور طوفان نے ہمیں بدحال کر دیا، ستیہ ناش ہو گیا، ہمارے گھوڑے اڑ گئے ہیں، تو اس لیے کوشش کرو کہ میں تو نکلنے لگا ہوں، آپ بھی نکل جاؤ۔ تو یہ کہہ کر، یہ سن کر حذیفہ بن یمان نے وہاں سے دوڑ لگائی اور حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آج رات میدان صاف کر دے گا، کیونکہ رات جو